صحرا میں آگ بھڑک چکی تھی، بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ بغاوت کے شعلوں کو ہوا دینے والا ایک پراسرار کردار لارنس آف اریبیا کہنے کو ایک شخص، مگر جس کے پیچھے ایک پوری سلطنت کھڑی تھی۔ کیا لارنس آف اریبیا واقعی ویسا تھا جیسا فلم میں دکھایا گیا؟ کیا لارنس آف اریبیا نے تن تنہا اپنی چالوں سے پوری عثمانی سلطنت کو شکست سے دوچار کیا؟ کیا عثمانی سلطنت کو گرانے کے لیے آل سعود، برطانیہ اور صہیونی تحریک کے درمیان واقعی کوئی خفیہ سازش ہوئی تھی؟ جب عثمانی سلطنت ختم ہوئی تو اصل فائدہ کس کو ہوا؟ آل سعود کو، برطانیہ کو، صہیونی تحریک کو، شیعہ ایران کو، یا کسی اور کو؟ اور سب سے بڑا نقصان کس کو ہوا؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم حضور۔ صحرا کی رات عجیب ہوتی ہے۔ دن بھر آگ برسانے والا سورج غروب ہو جائے تو ریت کے سمندر پر ایک پراسرار خاموشی چھا جاتی ہے۔ دور کہیں کسی قبیلے کے یہاں آگ جل رہی ہے، کسی خیمے میں تلواریں آویزاں ہیں، اور کسی بوڑھے بدو کی زبان پر صدیوں پرانی داستانیں رواں ہیں۔ لیکن 1916 کی ایک رات عرب کا یہی خاموش صحرا ایک ایسی سازش، ایک ایسی بغاوت اور ایک ایسے کھیل کا میدان بن چکا تھا جس کے نتیجے میں صرف ایک سلطنت نہیں گرنے والی تھی بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ استنبول میں بیٹھے عثمانی حکمران کو شاید اندازہ نہ تھا کہ ان کے خلاف صرف توپیں اور بندوقیں ہی استعمال نہیں ہو رہی بلکہ الفاظ، وعدے، خطوط، فتوے، خواب اور قوم پرستی بھی ہتھیار بن چکے ہیں۔ عرب بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ صحرا میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس کے شعلے پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لینے والے تھے۔ تو آج مشرق وسطیٰ کی اس آگ اور سلطنت عثمانیہ کے زوال کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور جون 1916، مکہ معظمہ، شریف مکہ حسین بن علی، اس نے اچانک عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ وہی مکہ جو صدیوں سے خلافت عثمانیہ کے زیر انتظام تھا، وہی حجاز جہاں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی تھی، اب اسی سرزمین سے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند ہو رہا تھا۔ سوال یہ ہے، کیوں؟ کیا عرب واقعی عثمانیوں سے نفرت کرتے تھے؟ کیا یہ صرف آزادی کی جنگ تھی یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس بغاوت کے کئی اسباب تھے۔ کچھ عرب رہنما ترک حکمرانوں سے خفا تھے، ناراض تھے، نالاں تھے۔ بعض عرب اشرافیہ یہ محسوس کرتی تھی کہ استنبول میں ان کی سیاسی حیثیت کم ہو رہی ہے، اور پھر عرب قوم پرستی کا تصور بھی زور پکڑ رہا تھا۔ اور پھر برطانیہ تھا جس نے عرب رہنماؤں کو ایک خواب دکھایا، ایک عظیم عرب سلطنت کا خواب، ایک آزاد عرب مملکت کا خواب، ایک ایسے مستقبل کا خواب جس میں عرب خود اپنے حکمران ہوں گے۔ مگر تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بعض اوقات خواب سراب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو حضور عرب کے صحرا میں ایسا ہی ایک سراب انگریزوں نے عربوں کو دکھایا اور ان کی آنکھوں میں جھوٹے سپنے سجائے۔ برطانیہ نے شریف حسین سے خفیہ خطوط میں وعدے کیے کہ عرب اگر عثمانیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو جنگ کے بعد انہیں ایک وسیع آزاد عرب ریاست دی جائے گی۔ صحرا کے بہت سے قبائل نے ان وعدوں پر یقین کر لیا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسی وقت بند کمروں میں برطانیہ اور فرانس ایک اور نقشہ بنا رہے تھے، ایک ایسا نقشہ جس میں عربوں کے لیے آزادی نہیں بلکہ نئی سرحدیں، نئی تقسیمیں اور نئے آقا لکھے جا رہے تھے۔ برطانیہ اور فرانس سائکس پیکو کے تحت عربستان کے ٹکڑے آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ پھر ایک اور متنازع باب شروع ہوتا ہے۔ آج بھی مسلم دنیا میں ایک مشہور دعویٰ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک وہابی فتویٰ جاری ہوا جس میں کہا گیا عثمانی کافر ہیں اور انگریز اہل کتاب ہیں، لہٰذا انگریزوں کا ساتھ دینا جائز بلکہ واجب ہے۔
یہ جملہ سن کر آج بھی بہت سے لوگ چونک جاتے ہیں۔ حضور، مگر کیا واقعی ایسا کوئی فتویٰ موجود تھا؟ تاریخ کا محتاط جواب یہ ہے، اس مخصوص عبارت کے ساتھ ایسا فتویٰ آج تک کسی مستند اور متفقہ تاریخی دستاویز سے ثابت نہیں ہو سکا۔ بعض مصنفین نے اس کی نسبت بعض نجدی علماء کی طرف کی ہے، بعض نے اسے بعد کے سیاسی لٹریچر کی پیداوار قرار دیا ہے، اور بعض اسے مکمل طور پر من گھڑت روایت سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اس دور میں عثمانیوں کی مذہبی حیثیت پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ بعض علماء ان کی کچھ پالیسیوں پر شدید تنقید کر رہے تھے، اور عرب دنیا میں سیاسی اختلافات کو مذہبی دلائل کا لباس بھی پہنایا جا رہا تھا۔ مگر یہ کہنا کہ پورا عرب یا تمام وہابی علماء متفقہ طور پر انگریزوں کے ساتھ کھڑے تھے، تاریخی طور پر درست نہیں ہوگا۔ دیکھیں حضور، تاریخ کبھی بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ کہیں سیاہ اور سفید کے درمیان ہی موجود ہوتی ہے، سم وٹ گرے۔ اچھا حضور، اسی دوران عرب کے صحرا میں ایک انگریز کا ظہور ہوتا ہے، لارنس آف اریبیا، وہ پراسرار کردار جس پر ہالی ووڈ میں لارنس آف اریبیا ہی کے نام سے ایک فلم بھی بنی، جس نے اسے دنیا بھر میں ایک دیو مالائی کردار بنا کر رکھ دیا۔ فلم میں لارنس کو تقریباً ایک جینیس اور عرب بغاوت کا اصل معمار دکھایا گیا ہے۔ حقیقت میں عرب بغاوت کی قیادت عرب رہنماؤں، خصوصاً عراق کے فیصل اول اور ہزاروں عرب جنگجوؤں نے کی تھی، جبکہ لارنس ایک اہم کردار ضرور تھا مگر واحد نہیں۔ پھر فلم میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عقبہ کی فتح تقریباً لارنس کی ذہانت اور اسی کی قیادت کا نتیجہ تھی، جبکہ تاریخی طور پر یہ ایک مشترکہ عرب فوجی کارروائی تھی جس میں مقامی قبائل رہنماؤں کا بہت بڑا کردار تھا۔ فلم میں بہت سی مبالغہ آرائیوں سے کام لیا گیا ہے، جیسے لارنس کو عرب بغاوت کا مرکزی ہیرو بنا دیا گیا، عرب قبائل کے کردار کو نسبتاً کم دکھایا گیا، کئی جنگی واقعات کی ترتیب اور جغرافیہ کو تبدیل کر دیا گیا، لارنس کی نفسیات، اس کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کو زیادہ ڈرامائی بنا کر پیش کیا گیا، بعض کرداروں کو کئی حقیقی افراد کے مجموعے یعنی کمپوزٹ کیریکٹرز کے طور پر پیش کیا گیا۔ حضور، فلم لارنس آف اریبیا تاریخی اعتبار سے مکمل طور پر درست نہیں، اسے ایک تاریخی دستاویز کی بجائے صرف ایک فلمی داستان کے طور پر ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال فلم سے ہٹ کر بھی یہ بات سچ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بارے میں اگر کوئی ایک شخصیت دنیا بھر میں مشہور ہوئی تو وہ تھی لارنس آف اریبیا۔ اس کا اصل نام تھامس ایڈورڈ لارنس تھا اور اسے ٹی ای لارنس بھی کہا جاتا تھا۔ وہ ایک برطانوی ماہر آثار قدیمہ تھا، فوجی افسر تھا، جاسوس تھا، مصنف تھا اور سفارتکار تھا۔ لارنس کی پیدائش 1888 میں برطانیہ میں ہوئی۔ جوانی ہی سے اسے مشرق وسطیٰ، عرب تاریخ اور آثار قدیمہ میں دلچسپی تھی۔ اس نے شام اور عراق کے مختلف علاقوں میں آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں حصہ لیا، جس کے باعث اسے عرب معاشرے، قبائل اور جغرافیہ کے بارے میں غیر معمولی معلومات حاصل ہو گئیں۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو برطانیہ نے لارنس کی ان معلومات کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضور، لارنس عرب کیسے پہنچا؟ دراصل 1916 میں برطانوی حکومت نے لارنس کو عرب بغاوت کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے حجاز بھیجا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عرب قبائل کو عثمانیوں کے خلاف بغاوت میں متحد کیا جائے، تاکہ عثمانی فوج کو عرب محاذ پر الجھا دیا جائے اور برطانیہ کو مصر، فلسطین اور شام میں کامیابی حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ لارنس نے شریف حسین کے بیٹے عراق کے فیصل اول کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ لارنس عرب لباس پہنتا، عرب زبان بولتا اور خود کو عرب جدوجہد کا ساتھی ظاہر کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں وہ لارنس آف اریبیا کے نام سے مشہور ہوا۔ لارنس سے منسوب سب سے مشہور واقعہ 1917 میں بندرگاہی شہر عقبہ پر حملہ ہے۔ عثمانی فوج کو یقین تھا کہ عقبہ سمندر کی طرف سے محفوظ ہے، لیکن لارنس اور عرب قبائل نے صحرا کے راستے سے ایک حیران کن حملہ کیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کامیابی نے عرب بغاوت کو عالمی شہرت دلائی اور لارنس کو برطانوی ہیرو بنا دیا۔ مگر کیا لارنس نے اکیلے عثمانی سلطنت کو شکست دی؟ مختصر جواب نہیں۔ جدید مورخین کی اکثریت کا خیال ہے کہ لارنس کے کردار کو بعد میں بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ اس کی وجہ جزوی طور پر خود لارنس کی کتاب 7 Pillars of Wisdom
اور بعد میں بننے والی وہی مشہور فلم لارنس آف اریبیا بھی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ عثمانی سلطنت کی شکست کے اسباب بہت زیادہ پیچیدہ تھے۔ پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاری، برطانوی اور فرانسیسی فوجی طاقت، عثمانی معاشی بحران، عرب بغاوت، اندرونی سیاسی اختلافات، یورپی سامراجی منصوبے اور سب سے بڑھ کر علمی جمود، یہ سب عوامل مل کر سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے۔ حضور، ہم لارنس آف اریبیا کی اس کی حقیقی کردار کو کچھ اور قریب سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اس دور کے صحرا کو دیکھ لیتے ہیں جہاں ایک عجیب آدمی نمودار ہوتا ہے، سنہرے بال، نیلی آنکھیں، دبلی پتلی جسامت، عربی لباس اور حیرت انگیز حد تک رواں عربی۔ آخر یہ شخص کون تھا؟ ظاہر ہے یہ لارنس ہی تھا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں لارنس کوئی عام فوجی نہیں تھا۔ وہ ماہر آثار قدیمہ بھی تھا، تاریخ دان بھی، جاسوس بھی، اور شاید برطانیہ کے سب سے غیر معمولی خفیہ اہلکاروں میں سے ایک۔ جنگ سے پہلے وہ شام اور عراق کے قدیم کھنڈرات میں گھومتا رہا تھا۔ اس نے عرب قبائل کو سمجھا تھا، ان کی زبان سیکھی تھی، ان کی نفسیات کو جانا تھا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو برطانیہ نے فیصلہ کیا اس آدمی سے بہتر کوئی شخص عرب دنیا میں ان کے مفادات کی خدمت کر ہی نہیں سکتا۔ ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ لارنس کو عرب بغاوت کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کہنے کو وہ ایک تنہا شخص تھا، مگر جس کے پیچھے اپنے وقت کی سپر پاورز میں سے ایک پوری سلطنت کھڑی تھی۔ اس کا مشن سادہ تھا، عرب قبائل کو متحد کرو، عثمانی سپلائی لائنز تباہ کرو، اور عثمانی فوج کو عرب کے صحرا میں الجھا دو۔ اگر عرب ترکوں کے خلاف لڑیں گے تو برطانوی فوج کے لیے مصر، فلسطین اور شام میں پیش قدمی آسان ہو جائے گی، اور یہی ہوا۔ لارنس اور عرب جنگجوؤں نے براہ راست بڑی لڑائیاں کم لڑیں۔ انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا جسے کہتے ہیں ریڈ کرنا، چھاپا مار جنگ۔ وہ اچانک حملہ کرتے، ریلوے لائنیں اڑا دیتے، سپلائی کے قافلے تباہ کر دیتے، اور پھر صحرا میں غائب ہو جاتے۔ عثمانی فوجیں انہیں ڈھونڈتی رہ جاتی۔ صحرا ان کا دوست تھا اور عثمانیوں کا دشمن۔ حضور، 1917 بحیرہ احمر کا شہر عقبہ۔ عثمانیوں کو یقین تھا کہ شہر محفوظ ہے کیونکہ سمندر کی طرف سے اس کا دفاع مضبوط تھا، لیکن صحرا نے ایک بار پھر اپنا راز کھولا۔ لارنس اور عرب جنگجو سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے ایسے راستے سے آئے جس کا عثمانیوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اچانک حملہ ہوا، عقبہ گر گیا، اور ایک انگریز افسر دنیا بھر میں ہیرو بن گیا۔ عوام نے جسے عثمانیوں کی شکست کا مرکزی کردار سمجھا۔ اچھا حضور، کیا عثمانی سلطنت کو گرانے کے لیے آل سعود، برطانیہ اور صہیونی تحریک کے درمیان واقعی کوئی خفیہ سازش ہوئی تھی؟ یہ سوال آج بھی مسلم دنیا میں شدید بحث کا موضوع ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عبدالعزیز ابن سعود اور برطانیہ کے درمیان سیاسی اور عسکری روابط موجود تھے۔ برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران عرب کے مختلف رہنماؤں، جن میں آل سعود اور شریف حسین دونوں شامل تھے، کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 1917 میں بیلفور ڈیکلریشن جاری ہوا، جس میں برطانیہ نے فلسطین میں یہودی قومی وطن کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا۔ تاہم اس بات کا کوئی متفقہ اور قطعی تاریخی ثبوت موجود نہیں کہ آل سعود نے دانستہ طور پر صہیونی ریاست کے قیام کی خاطر عثمانی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ کے ساتھ کوئی خفیہ سازش کی تھی۔ بعض مصنفین اور سیاسی مفکرین اس قسم کی تھیوری پیش کرتے ہیں، جبکہ مرکزی دھارے کے اکثر مورخین کا موقف ہے کہ اس دور کے مختلف فریق اپنے اپنے سیاسی، علاقائی اور اقتداری مفادات کے تحت کام کر رہے تھے، اور بعد کے نتائج کو دیکھ کر ان تمام واقعات کو ایک واحد خفیہ منصوبے کا حصہ قرار دینا تاریخی اعتبار سے ثابت شدہ دعویٰ نہیں ہے۔ شاید تاریخ کا سب سے تلخ پہلو یہی ہے کہ عرب، ترک، انگریز اور دوسری قوتیں سب اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر جب جنگ ختم ہوئی تو سب سے بڑا فائدہ ان قوتوں کو ہوا جو میدان جنگ میں سب سے کم نظر آتی تھیں اور سفارتی میز پر سب سے زیادہ طاقتور تھیں۔ پھر ایک عام ترین سوال یہ ہے، جب عثمانی سلطنت ختم ہوئی تو فائدہ کس کو ہوا؟ آل سعود کو، برطانیہ کو، صہیونی تحریک کو، شیعہ ایران کو، یا کسی اور کو؟ حضور، 3 مارچ 1924 استنبول کی فضا میں شاید کوئی توپ نہ چلی، کوئی عظیم جنگ نہ ہوئی، کوئی آخری لشکر میدان میں نہ اترا، لیکن اسی دن ایک ایسا فیصلہ ہوا جس کی بازگشت آج بھی پوری مسلم دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ اس دن مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں نئی ترک پارلیمان نے
خلافت عثمانیہ کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا۔ تقریباً 600 برس تک قائم رہنے والی سلطنت عثمانیہ اور تقریباً 4 صدیوں سے موجود عثمانی خلافت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ لیکن سوال وہی ہے کہ جب اتنی بڑی سلطنت ختم ہوئی تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا اور سب سے زیادہ نقصان کس نے اٹھایا؟ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سے آل سعود کو کیا فائدہ ہوا؟ اگر ہم سیاسی نقشے کو دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عبدالعزیز بن سعود ان رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے عثمانی اقتدار کے خاتمے کے بعد سب سے زیادہ سیاسی فائدہ حاصل کیا۔ 19ویں صدی کے آخر تک آل سعود کی طاقت محدود تھی، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی اثر و رسوخ کے خاتمے نے عرب کے وسطی علاقوں میں طاقت کا ایک بڑا خلا پیدا کر دیا۔ 1921 میں آل رشید کی حکومت ختم ہوئی۔ 1924 اور 1925 میں مکہ اور مدینہ سمیت حجاز کے علاقے آل سعود کے قبضے میں آ گئے۔ بالآخر 1932 میں جدید سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا، اور یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ عثمانی اقتدار کے خاتمے کے بغیر جدید سعودی ریاست کا قیام موجودہ شکل میں شاید ممکن ہی نہ ہوتا۔ تاہم یہ کہنا کہ صرف آل سعود نے عثمانی سلطنت کو ختم کیا تاریخی طور پر درست نہیں ہے۔ اس میں متعدد عالمی اور علاقائی عوامل شامل تھے، لیکن فائدہ ان کو بہت زیادہ ہوا۔ اچھا چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سے برطانیہ کو کیا فائدہ ہوا۔ حضور، اگر کسی ایک عالمی طاقت نے عثمانی سلطنت کے خاتمے سے سب سے زیادہ جغرافیائی فائدہ اٹھایا تو یقیناً یونائیٹڈ کنگڈم تھا، برطانیہ تھا۔ جنگ کے بعد برطانیہ نے براہ راست یا بالواسطہ طور پر عراق، فلسطین، اردن، خلیج کے کئی علاقوں اور مشرق وسطیٰ کے اہم راستوں پر اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ برطانیہ کو 3 بڑے فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا، اس نے ہندوستان تک جانے والے اہم بحری اور زمینی راستوں کو محفوظ بنا لیا۔ دوسرا، اس نے مشرق وسطیٰ کے ابھرتے ہوئے تیل کے ذخائر ان تک رسائی حاصل کر لی، اور تیسرا، اس نے مشرق وسطیٰ کے سیاسی نقشے کو اپنی اسٹریٹجک ضرورت کے مطابق اثر نو ترتیب دے دیا۔ یہ وہ دور تھا جب برطانوی سلطنت اپنے عالمی عروج کے آخری مراحل میں تھی، اور عثمانی سلطنت کا خاتمہ اس کے لیے ایک بڑی جیو پولیٹیکل کامیابی ثابت ہوا۔ اچھا حضور، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے یہودیوں اور صہیونی تحریک کو کیا فائدہ ہوا۔ یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہودی ایک مذہبی اور نسلی شناخت رکھتے ہیں، جبکہ صہیونیت یا صہیونی تحریک ایک سیاسی تحریک ہے جس کا بنیادی مقصد فلسطین میں ایک یہودی قومی وطن کا قیام تھا۔ ہر یہودی صہیونی نہیں تھا، نہ ہی اب بھی ہوتا ہے، اور نہ ہی ہر صہیونی لازماً مذہبی طور پر یہودی تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں بھی بہت سے یہودی علماء اور گروہ صہیونیت کے مخالف تھے، اور آج بھی کچھ ہیں جو مخالف ہیں۔ بہرحال حضور، صہیونی تحریک کو عثمانی سلطنت کے خاتمے سے کیا فائدہ ہوا؟ اچھا، اس ضمن میں یاد رہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں تھیوڈور ہرزل، جو صہیونیت کا بانی ہے، اس نے فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی تحریک شروع کی تھی۔ اس زمانے میں فلسطین عثمانی سلطنت کا حصہ تھا۔ ہرزل نے عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی سے فلسطین میں یہودی آباد کاری کے لیے خصوصی رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان عبدالحمید نے خطیر مالی رقم کی پیشکش کے باوجود صہیونی مطالبات قبول نہیں کیے۔ پھر 1917 میں بیلفور ڈیکلیریشن جاری ہوا، اور بعد ازاں فلسطین برطانوی مینڈیٹ کے تحت آ گیا۔ اس کے نتیجے میں فلسطین میں یہودی ہجرت میں اضافہ ہو گیا، صہیونی اداروں کو سیاسی اور انتظامی مواقع ملے، اور بالآخر 1948 میں اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ کہنا تاریخی طور پر درست ہے کہ عثمانی سلطنت کے خاتمے اور برطانوی اقتدار کے قیام نے صہیونی تحریک کے اہداف کے حصول کو نمایاں طور پر آسان بنا دیا۔ تاہم اس بات کا کوئی متفقہ تاریخی ثبوت موجود نہیں کہ عثمانی سلطنت کا خاتمہ صرف اسرائیل کے قیام کی خاطر کیا گیا تھا، لیکن یہ ایک بہت بڑا میجر فیکٹر ضرور تھا۔ اچھا، شیعہ ایران کو خلافت کے خاتمے سے کیا فائدہ ہوا؟ حضور، عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد مشرق وسطیٰ میں ایک ایسی علاقائی طاقت ختم ہو گئی جو کئی صدیوں تک ایران کی بڑی جیو پولیٹیکل حریف رہی تھی۔ بعد کے اشروں میں ایران نے اپنے قومی اور علاقائی مفادات کے مطابق نئی حکمت عملیاں تشکیل دیں، اور بہت سے نئے ممالک بنے، ان کے ساتھ ان کے اپنے 1 to 1 روابط قائم ہو گئے۔ اچھا حضور، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں شریف مکہ کا کیا ہوا۔
شریف مکہ کو کہا گیا تھا حجاز اور نجد سمیت پورا جو عرب پیننسولا ہے یہ تمہیں دے دیں گے، اور خود سائکس پیکو کے اوپر میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے تو اس کے حصے بکھرے کر لیے۔ پھر اس نے بہت واویلا مچایا تو اس کے ایک بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا اور ایک بیٹے کو اردن کی ایک ریاست تخلیق کر دی گئی۔ جو فیصل تھا اس کا انتقال ہو گیا بعد میں، اور پھر عراق میں بغاوتیں ہوئیں فوجی اور اس کا تختہ الٹ گیا، جبکہ اردن میں جو اس کا بیٹا تھا اس کی نسل کی ابھی بھی وہاں پر حکومت جاری ہے۔ شریف مکہ خود ایگزائل میں مارا گیا اور بہت ہی اس کا برا اور دردناک انجام ہوا۔ اب ایک بڑا مگر چپتا ہوا سوال، خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے سب سے بڑا نقصان کس کو ہوا؟ اس کا مختصر جواب ہے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو۔ مگر امت مسلمہ اور عالم اسلام کا آخر کیا نقصان ہوا؟ شاید اس سوال کا جواب سب سے زیادہ دردناک ہے، کیونکہ جب سلطنت عثمانیہ گری تو صرف ایک حکومت نہیں گری، ایک تصور گرا، ایک مرکز گرا، ایک نفسیاتی وحدت ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد مسلم دنیا درجنوں ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، سرحدیں دوسروں نے کھینچی، معاہدے دوسروں نے لکھے، نقشے دوسروں نے بنائے، اور مسلمان وہ خود اپنے مستقبل کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ قومیت یا خلافت، مذہب یا ریاست، عرب یا ترک یا فارسی، مشرق یا مغرب، یہ وہ سوالات تھے جن کے جواب آج ایک صدی بعد بھی پوری طرح نہیں مل سکے۔ حضور، آخری سوال، آخر سلطنت عثمانیہ کو کس نے مار گرایا؟ کیا اسے انگریزوں نے مارا؟ ہاں، انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ کیا عرب بغاوت نے اسے کمزور کیا؟ بلا شبہ۔ کیا آل سعود اور دیگر علاقائی قوتوں نے اس کے زوال سے فائدہ اٹھایا؟ یقیناً۔ کیا صہیونی تحریک نے اس کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والے حالات سے فائدہ حاصل کیا؟ بالکل، تاریخی شواہد یہی بتاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ کے ملبے کو ہٹا کر اس کی بنیادوں کو دیکھیں تو ایک تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو کسی ایک دشمن نے نہیں مارا، وہ پہلے اپنے اندر کمزور ہوئی، پھر بیرونی طاقتوں نے اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا، پھر جنگ آئی، پھر بغاوتیں آئیں، پھر سازشیں آئیں، اور آخرکار ایک دن دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک تاریخ کی کتابوں میں ایک باب بن کر رہ گئی۔ لیکن شاید سقوط سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی اور سب سے خوفناک حقیقت یہ نہیں کہ ایک سلطنت ختم ہو گئی، بلکہ یہ ہے کہ ایک صدی گزر جانے کے باوجود مشرق وسطیٰ اب بھی اس سلطنت کے ملبے پر کھڑا ہے، اور شاید اسی لیے 1924 کا وہ سانحہ حقیقت میں کبھی ختم ہی نہیں ہوا۔ شاید اسی لیے ہم آج بھی اس پر بات کر رہے ہیں، اور ہمارے بعد بھی لوگ اس پر بات کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔